اور اللہ کا انعام جن لوگوں پر ہوا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا کہ ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی جماعت ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ ایک جماعت وہ کہ جن کی پر اللہ کا انعام ہوا، دوسری جماعت وہ کہ جن کی پر اللہ کی طرف سے غضب ہوا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کل کے درس میں سورہ فاتحہ کی درمیان والی 2 آیات کریمہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر عرض کی تھی۔ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اگلی جو 2 آیات کریمہ ہیں آج کے درس میں ان کا ترجمہ اور تفسیر عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ یہ ان آیات کریمہ کا ایک ترجمہ ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، نہ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ دونوں ترجموں کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے، اور فرق کو سمجھ لیا جائے تو آسانی ہو جائے گی۔ پہلے ترجمے کے اعتبار سے یہ 3 جماعتیں بنتی ہیں۔ ایک جماعت وہ کہ جن کی پر اللہ کا انعام ہوا، دوسری جماعت وہ کہ جن کی پر اللہ کی طرف سے غضب ہوا، اور تیسری جماعت وہ جو گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر آپ کا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچا کہ جن پر غضب ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی بچا کہ جو گمراہ ہوئے۔ اور دوسرے ترجمے کے اعتبار سے یہ ایک ہی جماعت ہے، اور فرمایا کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور جن سے تو ناراض بھی نہیں ہوا، اور وہ تیرے راستے سے بہکے بھی نہیں، تیرے راستے سے گمراہ بھی نہیں ہوئے۔ تو اس صورت کے اندر یہ ایک ہی جماعت ہے، اور ایک جماعت کی ایک خوبی یہ بیان فرمائی کہ ان کی پر اللہ کا انعام ہوا، اور دوسری خوبی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوا، اور تیسری خوبی یہ کہ وہ گمراہ نہیں ہوئے۔ تو ایک ترجمے کے لحاظ سے یہ 3 جماعتیں بنتی ہیں، اور ایک ترجمے دوسرے ترجمے کے اعتبار سے یہ ایک ہی جماعت بنتی ہے، اور ایک جماعت کی 3 خوبیاں بنتی ہیں۔ تو پچھلی آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلا یا صراط مستقیم دکھا۔ اب ان آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ عرض کی جا رہی ہے کہ باری تعالیٰ صراط مستقیم وہ والا چلا، اس راستے صراط مستقیم پر چلا کہ جس صراط پر چلنے والوں کی پر تیرا انعام ہوا ہے۔ انعام کن لوگوں پر ہوا ہے؟ یہ دوسری جگہ پر 5ویں پارے میں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا کہ جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ یہ ایسے حضرات کے ساتھ ہوں گے کہ جن کی پر اللہ کا انعام ہوا ہے،
اور اللہ کا انعام جن لوگوں پر ہوا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا کہ ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی جماعت ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ہے، اور دوسرے نمبر پر صدیقین کی جماعت ہے، تیسرے نمبر پر شہداء کی جماعت ہے، اور چوتھے نمبر پر صالحین کی جماعت ہے۔ یہ 4 طبقے ہیں انسانیت کے کہ جن کی پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ انسانیت کے طبقات میں سب سے اعلیٰ درجے کا جو طبقہ ہے وہ انبیاء ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد جو درجہ صدیقین کا آتا ہے، اور صدیقین کے بعد درجہ شہداء کا آتا ہے، اور شہداء کے بعد درجہ صالحین کا آتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے وہ تو امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ختم ہو گیا ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی تشریف نہیں لائے گا، لیکن باقی جو حضرات ہیں صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ طبقات امت کے اندر بعد کے زمانوں کے اندر بھی موجود رہے ہیں، اور صالحین تو آج کے زمانے کے اندر بھی موجود ہیں کہ جو علم دین کے مطابق عمل کرنے والے صالح لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ تو یہ اس لیے دعا کی جا رہی ہے کیونکہ آدمی ہی آدمی کو بناتے ہیں، یعنی انسان کی صحبت کے اندر رہ کر بنتا ہے، اور انسان صرف کتابوں سے پڑھ کر، صرف قرآن حدیث کے الفاظ اور آیات کریمہ اور احادیث پڑھ کر انسان کی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی اصلاح ہوتی ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر، کسی اللہ والے کے کسی نیک آدمی کے ساتھ صحبت ہو، کسی نیک آدمی کے ساتھ اصلاحی تعلق ہو، اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہو اور اس کے جوتے سیدھے کرنے کی توفیق ہو، تو ایسی صورت کے اندر پھر انسان کی تربیت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی تربیت صرف کتابوں سے نہیں ہوتی، انسان کی تربیت انسان ہی کرتا ہے۔ عام معمولی کام لے لیا جائے، مثال کے طور پر کھانا پکانا ہے تو کھانا پکانے کی ترکیبیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی مل جاتی ہیں، لیکن ان ترکیبوں کو پڑھ کر کوئی آدمی کھانا بنانا نہیں سیکھ سکتا جب تک کہ کسی کھانا بنانے والے کی صحبت نہ اٹھائے، کسی کھانا بنانے والے کی شاگردی اختیار نہ کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی لکڑی کا کام کرنا چاہتا ہے تو جب تک کسی استاد کے پاس لکڑی کا کام کرنے کا ماہر ہو، جب تک اس استاد کے پاس نہیں بیٹھے گا، اس استاد سے نہیں سیکھے گا، اس وقت تک صرف کتابوں کے اندر وہ ترکیبیں پڑھ کر اسے لکڑی کا کام کرنا نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے دین کا کام ہے، اور اسی طریقے سے اپنی اصلاح اور تربیت کا معاملہ ہے کہ صرف آدمی یہ چاہے کہ میں مطالعے کے زور سے اور پڑھنے کے زور سے میں خود سے اپنی اصلاح کر لوں گا، ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت کے اندر رہے اور کسی اصلاحی تعلق قائم کرے، اہل علم حضرات کی صحبت میں بیٹھے۔ اس لیے یہ فرمایا ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر دین انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ غضب کن پر ہوا ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے اور قرآن مجید سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جن کی پر غضب ہوا ہے ان سے مراد یہود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہودیوں کے بارے میں ارشاد ہے قرآن مجید کے اندر، فرمایا کہ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، کہ وہ غضب والا غضب لے کر پلٹیں۔ تو غضب یہودیوں کی پر ہوا ہے، اور ضالین اس سے مراد نصارہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد اضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، کہ یہ نصارہ جو ہے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور خود بھی سیدھے راستے سے بھٹک گئے، تو اس لیے ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ تو دعا یہ کی جا رہی ہے کہ یا اللہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر ہمیں چلا، اور یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے سے ہمیں بچا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہود و نصارہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں، کیونکہ یہودیوں کی پر اللہ کا غضب ہوا ہے اور نصارہ جو ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں، تو اب یہود و نصارہ کے راستے کی پر چلنے سے وہ لوگ بھی بھٹک جائیں گے کہ جو ان کے راستے کی پر چلتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ سے، ان کی تقریر کرنے سے، ان کی معاشرت اختیار کرنے سے، غمی شادی کے اندر ان کی رسومات اختیار کرنے سے اور ان جیسا اپنے آپ کو بنانے سے آدمی جو ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اپنی وضع کا ان جیسی رکھنا، اپنا لباس ان جیسا پہننا اور ان جیسا لباس پہن کے فخر کرنا، ان جیسی باتیں کر کے فخر کرنا، ان جیسا سٹائل اختیار کر کے فخر کرنا، یہ انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ کے اندر ہی بندہ یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ جو یہود اور نصارہ ہیں ان کے راستے پر چلنے سے مجھے بچا۔ اور دوسری صورت کے اندر اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ غیر المغضوب علیہم، نہ جن کی پر غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے، اس سے مراد وہی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت ہوگی جن کی پر اللہ تعالیٰ کا انعام تو ہوا ہے
اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا انعام تو عطا فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی پر غضب نہیں فرمایا، اللہ ان کی پر ناراض نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھے راستے سے بھٹکایا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس صورت کے اندر حاصل یہ ہوگا کہ انہی لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ تو اگر دونوں ترجموں کو حاصل ترجمہ دیکھا جائے تو حاصل ترجمہ یہی نکلتا ہے کہ ایسے لوگوں کے راستے کی پر انسان کو چلنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام حاصل ہوا ہے، اور وہ انعام سب سے بڑا، جیسا کہ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ تو سب سے بڑا انعام جو ان حضرات کو حاصل ہوا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان حضرات کے راستے پر ہمیں چلا۔ تو یہ ان آیات کریمہ کا حاصل ہوا۔ اب یہ دیکھیے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا بندے مانگی ہے، اور ہدایت کی طرف، ہدایت کے اور صراط مستقیم کی طرف اشارہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ فاتحہ کے اندر فرما دیا کہ صراط مستقیم ہے کیا، کہ جس صراط مستقیم کی تم دعا کر رہے ہو اس صراط مستقیم کی وضاحت بھی ہونی چاہیے کہ صراط مستقیم ہے کیا، ورنہ انسان اپنی عقل سے سوچ لے گا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، وہ اسی طرح سمجھتا رہے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے مکمل ہونے پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ آمین کہنا سنت ہے، اور یہ آمین نماز کے اندر سورہ فاتحہ مکمل ہو تب بھی آمین کہنا سنت ہے، اور نماز سے باہر کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہو تو پھر بھی اسے چاہیے کہ وہ آمین کہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نماز کے اندر جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کی آمین جو ہے وہ فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ یعنی جب سورہ فاتحہ مکمل ہوتی ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور بندوں کو بھی آمین کہنے کا حکم ہے۔ تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ آمین کا کیا مطلب ہے؟ آمین کا مطلب ہے استجب، یا ربنا استجب دعاءنا، اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو آمین کا مطلب ہے قبول فرما، کہ یا باری تعالیٰ ہم نے جو دعا مانگی ہے اس دعا کو یا اللہ قبول فرما۔ آمین کا لفظ ہے یہ قرآن مجید کا لفظ نہیں ہے، قرآن مجید کے نسخوں کے اندر لکھا بھی نہیں جاتا، اور نہ یہ قرآن مجید کا لفظ ہے، بلکہ یہ تو ایک خارجی لفظ ہے، اور حدیث شریف کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی ہے۔ تو لہذا نہ تو نسخوں کے اندر یہ لکھا جاتا ہے اور نہ اس کے اوپر قرآن مجید کے الفاظ کا حکم جاری ہوتا ہے، البتہ یہ آمین کہنا سورہ فاتحہ کے ختم کی پر یہ سنت ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی آیت کریمہ ہے۔ اب ایک مرتبہ ساری سورہ فاتحہ کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بے حد مہربان ہے۔ رحمان اور رحیم کی وضاحت عرض کی تھی کہ رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بے حد مہربان۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ پروردگار کا ترجمہ تو اردو زبان کی تنگ دامنی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، ورنہ رب کے مفہوم کے اندر جس طرح پروردگار ہے اسی طریقے سے مربی ہونا بھی شامل ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان بے حد مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا سیدھا راستہ یا ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا کہ جن کی پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ راستہ گمراہوں کا۔ اور دوسرا ترجمہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔